اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی یا اصولوں کی شرح. تو اس میں یہاں پر اہل سنت کا لفظ ہم کو ملتا ہے ایوب السختیانی سے. اسی طرح سے فضیل ابن ایاز کہتے ہیں، یہ 105 ہجری میں، آپ دیکھیے یہ پہلی صدی میں ہی ہو رہا ہے سب، پہلی صدی میں. ابھی صحابہ ہیں 100 سال تک تو صحابہ تھے نا، سب مانتے اس بات کو. فضیل ابن ایاز کہتے ہیں کہ یہ 105 میں پیدا ہوئے اور 187 میں ان کی وفات ہوئی ہے ہجری میں، یعنی آج سے کتنے پرانے، وہ 1300 سال پہلے کے ہیں. اور اسی دور میں آ رہے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اسی میں سے ہیں یہ. کہتے ہیں اہل الارجاء یقولون الایمان قول لا عمل. اہل ارجاء کہتے ہیں، مرجیہ فرقہ کہتا ہے، یہ درس بعض لوگوں کے لیے تھوڑا سرد ہوگا، تھوڑا ایک دم پھیکا پھیکا لگے گا، لیکن اس کو یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے. یہ چیز اگر معلوم نہیں ہوگی تو آدمی کنفیوز ہو جائے گا دین کے سلسلے میں. فضیل ابن ایاز کہتے ہیں کہ اہل الارجاء یقولون، اہل ارجاء کہتے ہیں، مرجیہ کہتے ہیں، مرجیہ فرقہ ہے، الایمان قول لا عمل. ایمان قول ہے، عمل نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ صرف قول ہے، عمل نہیں ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. وتقول الجہمیۃ، اور جہمی کہتے ہیں الایمان المعرفۃ بلا قول ولا عمل. جہمی کہتے ہیں ایمان بس دل کی پہچان لیا اللہ ایک ہے، چاہے پھر کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے اور عمل کرے یا نہ کرے، بس دل میں پہچانا میرا رب اللہ ہے، بس ہو گیا اس کو. تو صرف پہچاننا ایمان ہے کیا؟ پہچاننا ایمان نہیں ہے، معرفت ایمان نہیں ہے، قبول ایمان ہے، اقرار ایمان ہے، اور اس کے بعد عمل ایمان ہے. آپ یہودیوں کے بارے میں دیکھیں، اب یہ نیا مسئلہ نہیں چھیڑنا چاہ رہا میں، لیکن پھر بھی سمجھ لیں اس کو. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کیا مومن ہو گئے پہچاننے سے مومن نہیں ہوتا ہے. معرفت ایمان نہیں ہے، پہچان لینا ایمان نہیں جب تک کہ قبول نہ کرے. کیوں؟ ابو طالب نے پہچانا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سچ بولتے ہیں، لیکن مانے نہیں. تو ماننا ضروری ہے. صرف دل میں پہچان، ارے یہ صحیح بول رہا، لیکن نہیں ماننے کا، جانے دو، تو کافر ہے. یہ سمجھا اس کو کہ صحیح ہے، پہچان لیا اس نے، لیکن پھر انکار کر دیا، تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو جہمیہ کہتے ہیں کہ ایمان بس پہچان لینے کو کہتے ہیں، معرفت ہے وہ بلا قول ولا عمل، نہ قول ہے نہ عمل ہے، بس پہچاننا. وَيَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ، دیکھیے 105 ہجری میں کہہ رہے ہیں، یعنی پیدا ہوئے اسی دور میں کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وَيَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں الایمان المعرفۃ والقول والعمل. ایمان دل سے معرفت، زبان سے قول اور جسم سے عمل کا نام ہے. یہ کس کا قول ہے؟ اہل سنت کا قول ہے. اس زمانے میں اہل سنت مانے جاتے کہ یہ اہل سنت ہے. اس زمانے میں یہ نہیں کہا مسلم کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ایسا، مومن کہتے ہیں ایسا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت. یہ اس دور میں ہیں جب ابھی صحابہ باقی ہیں، اور عام طور سے سلف میں ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہم اہل سنت سے. اب بولے گا کوئی اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت نہیں آ رہا اپنے کو. تابعین میں سے سعید ابن جبیر 45 ہجری میں پیدا ہوئے اور 95 میں ان کی وفات ہوئی. صحابہ سے بھی پہلے ان کی وفات ہو گئی. سعید بن جبیر بہت بڑے تابعین میں سے ہیں. کہتے ہیں قرآن کی آیت وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں غفار ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں. اللہ نے کہا کس کی؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اهتدى، پھر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے، پھر ہدایت کے راستے پر چلتا رہے، مستقیم رہے، اسی پر چلے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 82. سعید بن جبیر اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کیا کرے وہ؟ توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتا رہے اور پھر اہتداء پر رہے. کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اقام علی السنت والجماع، یہ سنت اور جماعت پر قائم ہو جائے. تو السنہ
والجماع یہ دونوں سلف ہی سے تابعین ہی سے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا کہ آدمی ہدایت یافتہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سنت اور جماعت پر قائم ہو. جو ایسے لوگ ہوا کرتے تھے ان کو اہل السنت والجماع کہا جاتا تھا تابعین ہی کے دور میں. ان کو نہیں سمجھتا تھا خالی مسلم ہیں. کسی نے انکار کیا ہے اس پر؟ کوئی ایک عالم آپ بتا دیں اس دور میں جس نے کہا کہ یہ غلط بولتا ہے، ہم صرف مسلمان ہیں. یہ آج کے دور میں آدمی بول رہا ہے. اہل السنت اگر صرف مسلم ہے تو پھر آگے بولنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ لیکن انہوں نے صرف اس سے تخصیص نہیں سمجھی. انہوں نے کہا کہ اس وقت چونکہ اہل بدعت عام ہو چکے ہیں اور خلیفہ کے خلاف خروج کرنے والے، بغاوت کرنے والے بھی ہیں اور آپس میں افتراق ہے، تو اس وقت میں کیا کرنا پڑے گا؟ سنت پر قائم رہنا پڑے گا اور جماعت بن کے رہنا پڑے گا، امام کے خلیفہ کے تابع، بغاوت نہیں. انہوں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اہل سنت والجماعت ہے. تو اس وقت میں کئی لوگ تھے، ان سب کو تابعی کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت. کتنے تابعی ہیں؟ میں تو تھوڑے بتا رہا ہوں. اہل علم نے اور ذکر کیے، میں نے چن کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سارے نصوص ذکر کروں گا اور زیادہ ہو جائے گا. اور بھی اقوال میرے پاس ہیں یہاں پہ فٹ نوٹ میں. بہرحال سفیان الثوری یہ بھی اہل علم میں سے گزرے ہیں اور تبع الاتباع میں سے ہیں، تبع تابعی ہیں. سفیان الثوری تیسرے دور کے ہیں، تبع تابعی. 97 ہجری میں پیدائش ہے، 100 سال کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور 161 میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام شافعی ابھی 11 سال کے بچے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے. سفیان الثوری 150 میں پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت میں امام مالک کی عمر کتنی ہوگی؟ 5 سال کی ہوگی. 92 میں پیدا ہوئے نا، ابھی اتنے چھوٹے ہیں. کہتے ہیں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنت وآخر بالمغرب. ایک اذا بلغك عن رجل، تجھ کو کسی سے معلوم ہو کہ ایک صاحب سنت مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، تو فبعث الیہما بالسلام وادع لہما. سنت پہ چلنے والا اگر کوئی تجھ کو خبر پہنچے کہ فلاں فلاں علاقے میں ہے، مشرق میں یا مغرب میں، جہاں بھی ہے، تو کیا کر؟ فبعث الیہما بالسلام، مشرق والا مغرب والا دونوں کو اپنا سلام بھیج اور ان کے لیے دعا کر. وادع لہما، دونوں کے لیے دعا کر. اور جملہ دیکھیے کیا کہتے ہیں؟ ما اقل اہل السنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کتنے تھوڑے رہ گئے ہیں، اہل سنت والجماعت کتنے تھوڑے رہ گئے ہیں. اس کو شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت میں اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، روایت نمبر 50 پر. کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. اور بھی کتابوں میں روایت آئی ما اقل اہل السنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کتنے تھوڑے رہ گئے ہیں. تو دیکھیے اس زمانے میں تبع تابعین میں سے ہی ہیں. اس زمانے میں عام طور سے کہا جاتا تھا کہ اہل سنت والجماعت اہل حق ہیں اور یہی لوگ صحیح ہیں، ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے. تو یہ جو لقب ہے یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے نہیں. لیکن اس زمانے میں جب بدعات کا ظہور ہوا اور مسلمانوں میں افتراق ہوا، اس وقت کے اہل حق نے اپنے لیے ضروری سمجھا کہ اپنا تشخص برقرار رکھیں، اپنے کو الگ نام سے پکاریں. مسلم تو ہے ہی، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے کیا کہا؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سلف اس کو گمراہی نہیں مانتے تھے، سلف اس کو غلط نہیں مانتے تھے. تابعین تبع تابعین یہ غلط نہیں مانتے تھے کہ مسلم پر اور نام اور لقب کا اضافہ کیا جائے. انہوں نے اس وقت میں مجموعی طور پر، یہ نہیں کہ ایک بول رہا دوسرا بول رہا، ایسے نہیں، مجموعی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ اہل السنت والجماعت. تو اس سے آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ غلط تھا، یا تو یہ کہیں کہ پھر قرآن میں یہ جو تخصیص ہے تخصیص نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اس وقت میں اجتہاد کیا اور یہ مجموعی اجتہاد تھا جس میں ان کا باہم اختلاف نہیں ہے. دیکھیے اس کو یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اجتہاد تھا ان کا. اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے کسی عالم کا، لیکن یہ ان کا مجموعی اجتہاد تھا. عام طور سے یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، عام طور سے انہوں نے یہ نام اختیار کیا،
اور کسی بھی بڑے سے بڑے مجتہد نے، بڑے سے بڑے عالم نے تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے نہیں کہا یہ کیا نیا نام نکال رہے تم لوگ، مسلم ہیں نا ہم لوگ، نیا نام کیوں بول رہے، یہ گمراہی ہے، میں نہیں مانتا اس کو، ایسا کہا کسی نے؟ انہوں نے مجموعی طور پر اس لقب کو اختیار کیا اور کتاب اس سلسلے میں لکھی گئی جس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لکھا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اجتہادی امر ہے اور کسی دور میں اہل حق کسی ایک نام کو اپنے لیے اختیار کر سکتے ہیں اگر ویسی ضرورت پیش آئے۔ آگے میں اور اس پر ذکر کروں گا کچھ، آپ بولیں گے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے، اہل حدیث کہاں سے آئے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اہل حدیث کی ضرورت تھی اور کس نے اس کو اختیار کیا اور یہ کیا لقب ہے، کس طرح سے اس کو اختیار کیا گیا۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب آپ کو سمجھتا نہیں، اہل حدیث سے کہتے ہیں آپ کو اہل حدیث کا مطلب نہیں سمجھ۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے محدثین، محدثین کا مطلب حدیث والے، یعنی حدیث کے ایکسپرٹ۔ تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر بول سکتے ہیں لیکن کوئی ایک دو چار دوائی کی گولیاں دے دے اس کو ڈاکٹر بولتے کیا نہیں؟ تو تم لوگ اہل حدیث نہیں ہو، امام بخاری اہل حدیث ہیں، فلاں اہل حدیث ہیں، فلاں اہل حدیث ہیں۔ تو یہ بات جو ہے عام طور سے بعض لوگ مغالطہ اس طرح کا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ مختلف کتب میں دیکھ لیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ بھی میں بیان کروں اس لیے کہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ ابن حجر ہوں یا بہت سارے علماء ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ اہل حدیث کے علماء کا یہ کہنا ہے۔ ابن حجر 700 سال پرانے ہیں اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے کہا کہ علماء اہل حدیث کا، معلوم ہے کہ اگر واقعی یہ خود علماء ہیں اہل حدیث، ان کے کون اب علماء ہوئے ہیں؟ تو ان میں سے جو علماء ہیں، تو اہل حدیث صرف حدیث کے ایکسپرٹ کو نہیں کہا جاتا ہے، حدیث کے صرف جاننے والے کو اور بیان کرنے والے کو نہیں بولا جاتا ہے، حدیث کے جاننے والے، ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے، اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھنے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ خالی حدیث جاننے والے کو اہل حدیث بولنا ہے کوئی بنیاد ہی نہیں اس کی۔ یہی بات اہل علم نے کہی ہے، اس کا انکار کیا انہوں نے، ایسا بولنے والوں کو غلط بتایا انہوں نے۔ آئیے دیکھتے ہیں جہاں تک کہ اس لقب کا تعلق ہے یہ کس دور میں اختیار کیا گیا ہے۔ یہ امام احمد وغیرہ کے دور میں اس لقب کو اختیار کیا گیا جب مسلمانوں میں بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے تھے، خصوصاً عقیدے میں، کلام اور فقہ میں رائے کی کثرت ہونے لگی تھی۔ ولی اللہ دہلوی ہوں یا اسی طرح سے دوسرے اہل علم ہوں ان سے پہلے کے الملل والنحل وغیرہ میں اور بھی بہت سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ لقب کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ مسلمانوں ہی میں اہل الرائے کا طبقہ تھا جو قیاس در قیاس اپنی طرف سے حدیث کے کچھ بھی معنی لینا اس طرح سے اس نے شروع کر دیا تھا۔ اس میں اہل حق بھی تھے جو یعنی قیاس کرتے تھے، لیکن اہل باطل بھی اس میں تھے جو اپنی طرف سے کچھ بھی مطلب لے کر حدیثوں میں عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ قیاس منع نہیں ہے، لیکن قیاس میں دو قسمیں ہیں، ایک قیاس وہ ہے جو قیاس صحیح ہے، ایک قیاس وہ ہے جو غلط قیاس ہے۔ قیاس فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، اجتہاد سے پچھلے دور میں جو چیز ہوئی، جیسے تمباکو حرام ہے، کوئی کہتا ہے اب بتائیے کہاں سے لایا آپ اس کو؟ قرآن میں ہے تمباکو، کہاں ہے؟ حدیث میں ہے نہیں، تمباکو آپ کو قرآن میں نہیں۔ لیکن کیا کرے گا عالم؟ یا گانجا تو گ ہی نہیں ہے تو پھر گانجا کہاں سے آئے گا؟ قرآن میں گ ہے، حدیث میں ہے نہیں، گ نہیں ہے، تو گانجا حرام ہے، کہاں سے آیا؟ وہ تو شراب پیتے تھے، وہ لیکوڈ تھی، یا بھائی گانجا کیسا ہوا؟ دھوئیں والا ہے، تو دھواں ہے، تو دھواں کیسا حرام ہوا؟ تو کیا لے سکتے ہیں؟ اس طرح سے حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ علت موجود ہے جو خمر میں ہے۔ تو خمر پر گانجے کو کیا کیا گیا؟ قیاس کیا گیا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ ہاں اب کوئی آدمی زیادہ کام کرنے کو بھی اس پر قیاس کرے، بولے ایک نشہ شراب کا رہتا، ایک کام کا رہتا، بہت کام کرنا بھی غلط ہے، کام کا نشہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کام کر رہا بہت کام کر رہا، آفس جا رہا ہے، جاب کر رہا، پیسے کما رہا، پیسے کا نشہ، تو پیسے کا نشہ بھی حرام ہے۔ تو یہ قیاس کیا ہے؟ یہ قیاس مال فارق ہے، کیونکہ آدمی کے ہاتھ میں پیسہ آتے ہی آدمی ڈگمگانا شروع کرتا کہ پیسہ بہت بڑی رقم اگر مل جائے اس کو تو ڈگمگا سکتا ہے، لیکن بڑبڑائے گا نہیں، چکر آگے گرے گا، اتنی بڑی رقم کیسا مل گئی مجھ کو؟ اچانک کوئی چچا مل جائے، اس کو کہے میری میراث تجھ کو دے کے جا رہا ہوں، میں اتنے ملین چھوڑ رہا ہوں، میرا کوئی نہیں، تو ہی ہے میرا پیارا، چومے اس کو دے پیسہ۔ شراب نہیں ہے وہ،
تو اس طرح کا قیاس کوئی آدمی کرے تو یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ باطل ہے، لیکن اس کی اصل اور بنیاد موجود ہو تو قیاس کی گنجائش ہے، اس میں صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ قیاس کو نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث قیاس کو نہیں مانتے، لیکن آپ کے قیاس کو نہیں مانتے ہیں۔ کوئی آدمی عیسائی کہے کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم بولے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے پر تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جیسا تم پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تمہارا جو تعارف ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تعارف ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا، ہم وہ تعارف مانتے جو ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم قیاس وہ مانتے ہیں جو نصوص کے ضمن میں ہو، ان سے مطابقت رکھتا ہو، اس سے خلاف نہ ہو۔ تو یہاں پر اہل علم نے اجتہاد کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل علم کی طرف سے ہم کو کیا بات ملتی ہے، اہل حدیث کا لفظ کہاں سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ایک طائفہ چھوٹی جماعت کو کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے گروہ کو کہا جاتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہتے ہیں۔ میری امت میں ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک افراد کا گروہ، کچھ لوگ ایسے ہمیشہ رہیں گے، لا تزال طائفۃ من امتی، لا تزال ہمیشہ ہمیشہ موجود رہیں گے، قائمۃ بامر اللہ، جو جماعت، جو طائفہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، بھٹکے گی نہیں، گمراہ نہیں ہوگی، وہ صراط مستقیم پر رہے گی۔ قائمۃ بامر اللہ، وہ جماعت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی، وہ شریعت پر قائم رہے گی۔ لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، جو ان کا ساتھ چھوڑے یا اور زیادہ ان کی مخالفت کریں ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں، ان کا ساتھ نہ دیں یا ان کی مخالفت کریں تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ لا یضرهم، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم، وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اہل حق ہوں گے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اور یعنی لا یبالون من خذلهم، کون ان کا ساتھ چھوڑتا ہے، کون ان کی مدد نہیں کرتا ہے، کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے، مدد کرو مت کرو ہم تو کریں گے کام جو کرنے ہیں، ایسے لوگ ہوں گے وہ۔ حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم قیامت کا آ جائے اور وہ ہمیشہ اس حال میں بھی لوگوں پر، ہم ظاہرون علی الناس، وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے، وہ غالب رہیں گے۔ امام البخاری نے المناقب میں اور امام مسلم نے الامارہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ علی ابن المدینی کہتے ہیں، امام ترمذی نے سنن الترمذی میں یہ قول ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل سے سنا، ان کو کہتے سنا۔ کون ہے یہ محمد ابن اسماعیل؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، کون ہے یہ؟ امام البخاری ہیں، امام بخاری امام مسلم کے امام ترمذی کے استاذ ہیں، اکثر ان کا تذکرہ سنن ترمذی میں کرتے ہیں۔ میں نے محمد سے سنا تو مراد امام بخاری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری سے سنا، سمعت علی یقول، سمعت علی ابن المدینی، میں نے علی ابن مدینی سے سنا۔ علی ابن مدینی بڑے محدثین میں سے ہیں، ان کو یوں فرماتے سنا، وذکر هذا الحدیث، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت، ایک گروہ رہے گا جو حق پر غالب اور حق پر قائم رہے گا۔ کہتے ہیں فقال علی، علی ابن مدینی نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم اہل الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں، وہ اہل حدیث ہوں گے۔ امام ترمذی نے سنن الترمذی میں روایت نمبر 2229 کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ تو سنن ترمذی میں خود امام ترمذی نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اہل حدیث ہوں گے، یہ علی ابن مدینی کا قول ہے۔ امام النووی نے
اپنی کتاب شرح مسلم میں، اسی طرح سے علامہ عینی نے عمدۃ القاری، عینی حنفی ہیں، عمدۃ القاری میں بھی یہ ہے، حدیث نمبر 463 کے ضمن میں، اور فتح الباری میں کتاب الفتن میں ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے 7311 کے ضمن میں۔ کہتے ہیں وقال احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہو، اگر یہ لوگ جو اہل حق ہوں گے، لوگوں پر غالب رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یہ اہل حق کا جو گروہ رہے گا، یہ اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون ہے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے میں نہیں جانتا اور کون ہے یہ لوگ۔ وقال القاضی عیاض، قاضی عیاض اس کے ضمن میں کہتے ہیں انما اراد احمد اہل السنت والجماعہ، اس سے مراد امام احمد کی کون لوگ ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ومن یعتقد بمذہب اہل الحدیث، اس سے وہ مراد ہیں، اور اس سے وہ مراد ہیں جو اہل حدیث کا مذہب اختیار کرے۔ تو سلف میں اہل حدیث، اب کوئی آدمی بولے گا اہل سنت الگ ہے اور اہل حدیث الگ ہے، آج کل ایسے بھی مقررین آ گئے ہیں، مارکیٹ میں کمی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، برکت ہے، ایسے لوگ ملے بولے سنت الگ ہے حدیث الگ ہے، ہم اہل سنت ہیں یہ اہل حدیث ہیں۔ تو یعنی زبان گرامر کے حساب سے بعض اوقات جملہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی جیسے کوئی کہے کہ اللہ الگ ہے رحمان الگ ہے، تو کیا یہ دونوں سے ہوا؟ اللہ میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ہاں، اور رحمان میں نون نہیں، تو دونوں الگ ہو گئے۔ تو کوئی آدمی ایسا کرنا شروع کرے تو گرامر میں تو فٹ بیٹھ رہا نا، کوئی گرامر کی غلطی نکلتی کیا اس میں؟ نہیں، اللہ الگ ہے رحمان الگ ہے، گرامر کی غلطی نہیں، حقیقتاً وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ گرامر کے حساب سے صحیح ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے باطل ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ آسمان میرے قدموں میں ہے اور زمین سر پہ ہے، تو گرامر کی غلطی ہے اس میں، کوئی ٹیکنیکل غلطی ہے، حقیقت بالکل الٹی ہے اس کے، حقیقتاً یہ صحیح نہیں جملہ ہے۔ تو یہاں پر قاضی عیاض کہتے ہیں کہ امام احمد کی مراد اس سے کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں کہ چلو پہلے اہل سنت والجماعت تھے، ایک نیا فرقہ آ گیا اہل حدیث، ایسا نہیں ہے۔ قاضی عیاض سمجھ رہے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ امام احمد کی مراد اس سے کون ہے؟ امام احمد کی مراد اس سے اہل سنت والجماعت ہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی اہل سنت والجماعت استعمال ہوتا تھا، لیکن اور اضافی طور پر اس زمانے میں رائے اور کلام کی کثرت کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم اصحاب الرائے نہیں ہیں، اس لیے کہ امام احمد کا شعر بھی موجود ہے، لا ترغبن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار۔ شعر امام نے احمد نے اپنی بات جملے میں کہیں، شعر میں کہیں، ان کی مرضی، انہوں نے کہا کیا کہا؟ لا ترغبن عن الحدیث واہلہ، حدیث اور اہل حدیث سے، واہلہ حدیث والوں سے بالکل بھی دور مت ہونا، منہ مت موڑنا۔ کیوں؟ فالرأی لیل والحدیث نہار، کیونکہ رائے رات ہے اور حدیث دن ہے۔ تو حدیث اور اہل حدیث کو کس کے مقابل استعمال کر رہے ہیں؟ رائے اور اہل الرائے کے مقابلے میں۔ تو اہل حق اور اہل باطل کا فرق وہ کر رہے ہیں اس میں، تو صرف محدثین کے طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں، چلو ہم لوگ حدیث بیان کرتے ہیں ان کو حدیث اہل حدیث بولتے ہیں، حدیث والے، ایسا نہیں ہے۔ کیا اہل الرائے حدیث نہیں بیان کرتے تھے؟ وہ بھی تو حدیث بیان کرتے تھے، لیکن اہل حدیث کو اہل الرائے کے بالمقابل بولا جاتا تھا، اہل الحدیث کو اہل کلام کے بالمقابل بولا جاتا تھا، جو اللہ کی صفات کے بارے میں عقل کی بنیاد پر کلام کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے تو کیا اللہ حرکت کرتا ہے؟ بتاؤ ہم کو، کیا اللہ کو جسم ہے؟ کیا اللہ ایسا ہے؟ اس طرح کی بحثیں جو سلف نہیں کرتے تھے، صحابہ نے نہیں کی، ایسی بحثیں اللہ کی صفات کے بارے میں کرتے تھے۔ یہ علم کلام ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں بحثیں کرنا، عقلی بحثیں کرنا، اور فقہی اعتبار سے سنت کو چھوڑ کے اپنی رائے اور قیاس پر عمل کرنا، اس کے بالمقابل اس کو ترجیح دینا۔ جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی کیا بولتے ہیں، دیکھو نماز میں اللہ نے کیا بولا، وقوموا للہ قانتین، کہ نماز میں باادب کھڑے رہو، یا
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پاک یعنی نجات پا گئے یا فلاح پا گئے وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی حرکت نہیں کرتے ہیں، بالکل سکون سے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو سکون چاہیے نماز میں، اور تمہارا یہ رفع الیدین کیا ہو گیا؟ نماز کے سکون کے منافی ہے، تو سکون چاہیے نماز میں۔ تو اب یہ کیا کیا انہوں نے اپنے عقل سے اس کو قرار دیا کہ یہ حرکت کے یعنی یہ جو حرکت ہے یہ سکون کے خلاف ہے، حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ حدیث میں رفع الیدین آیا ہے، یہ ایک مثال میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ یہ کہیں کہ اگر واقعی سکون ہونا چاہیے نماز میں تو بھائی صاحب آپ رکوع کیوں کر رہے ہیں؟ رکوع تو ایک دم ہم تو ایسا کر کے واپس سیدھے ہو رہے ہیں، تم تو رکوع میں سیدھا چلے جا رہے ہیں، یہ حرکت نہیں ہے کیا؟ سجدے میں جا رہے سجدے سے اٹھ رہے، یہ حرکت نہیں ہے۔ اتحیات میں انگلی اٹھا رہے، حرکت نہیں ہے۔ یہ ساری حرکتیں ہیں نا، پھر نماز میں حرکت ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، جو ثابت ہے وہ ہونا چاہیے، پھر یہ بھی تو ثابت ہے نا۔ تو محض رائے کی بنیاد پر کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ادب سے ہے، یہ ادب ہے، تو کوئی آدمی بولے گا بھائی با ادب تو ایسا لگتا بہت ایک دم ایسا، بچے دیکھو بچے فطرت پر دین پہ ہوتے ہیں نا، ہاتھ باندھ، تو کیسا باندھے گا بچہ جیسا ایسا باندھے گا کوئی، تو آپ ایسا باندھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا باندھے گا بچہ با ادب با ملاحظہ، اور منہ پہ بھی انگلی رکھ لیا اور بھی ادب۔ تو پھر دیکھو بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، تم بھی فطرت پر ہو جاؤ، کیسی مصیبت ہو جائے گی کہ وہ آدمی نماز میں ایسا کھڑے رہے اللہ کے سامنے، امام صاحب بھی مقتدی بھی سب پوری قوم، ایک تو کوئی عرب سے ان کو کیا ہوا، یہ کون سی نماز ہے؟ تو کر سکتے ہیں ایسا، کچھ بھی ادب اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، درگاہوں سے پیچھے آ رہے، پیٹ نہیں دکھا رہے، اس کیا کچھ نہیں، اپنی عقل سے دین میں کچھ کر سکتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل الرائے، کہ وہ مستقل اپنی رائے کو بھی ایک دلیل تسلیم کرتے ہیں اور رائے کی بنیاد پر کچھ بھی کہنا شروع کرتے ہیں، نصوص کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ ان کے بالمقابل جو لوگ تھے بولتے تھے نہیں حدیث میں ایسا ہے، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، تمہارے حساب سے کچھ بھی کرو، حدیث میں ایسا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ اہل الحدیث تھے۔ اللہ کے بارے میں صفات بولتے تھے ہم اللہ کے بارے میں جو صفات قرآن و سنت میں آئی ہے اس سے زائد ہم اپنی طرف سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ نے بتا دیا، رسول نے بتا دیا، صحابہ نے تسلیم کیا، ہم مانتے ہیں، سمجھ میں آئے نہیں آئے، اپنی طرف سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں علم کلام میں مبتلا ہونے والے اور سنت کے بالمقابل رائے میں مشغول ہونے والے، سنت کے بالمقابل رائے میں مشغول ہونے والے، ان کے اپوزٹ ایک گروہ تھا۔ آپ شاہ ولی اللہ دہلوی کا پورا پڑھیے حجت اللہ البالغہ میں، یا اس سے پہلے جن علماء نے لکھا ہے ان کے اقوال پڑھیے علماء کے، وہی آپ کو ملے گا کہ یہ طبقہ اہل الرائے کے، اہل الکلام کے بالمقابل تھا۔ یہ اپنے آپ کو کیا بولتے تھے؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم حدیث پر چلتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اہل سنت نہیں ہے۔ اسی لیے قاضی ایاز کہہ رہے ہیں انما اراد احمد اہل السنت والجماعت ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث۔ امام احمد نے یہاں جو کہا اس سے مراد وہی ہے اہل سنت والجماعت، اور وہ آدمی جو اہل حدیث کا مذہب کا اعتقاد رکھتا ہو، کیونکہ اہل حدیث صرف فقہی اعتبار سے نہیں تھا، اہل حدیث عقیدے کے اعتبار سے بھی تھا، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ یہی امام احمد وغیرہ کا یعنی قول ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے، اگر اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کون ہے۔ ابو بکر اسماعیلی کہتے ہیں، اسی لیے دیکھیے جو میں نے کہا اس کی وضاحت کیا کس سے ہوتی ہے۔ ابو بکر اسماعیلی یہ 297 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی 300 ہجری کے قریب سمجھ لیجئے، آج سے 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے، 1000 سال اور کچھ سال اس کے اوپر۔ ابو بکر اسماعیلی کہتے ہیں اعلموا رحمنا اللہ و ایاکم، جان لو اللہ ہم پر بھی اور تم پر بھی رحم کرے، ان مذہب اہل الحدیث اہل السنت والجماعت، اہل حدیث کا، اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ الاقرار باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کا اقرار کرنا، ملائکہ کا، کتابوں کا اور رسولوں کا اقرار کرنا، کتابوں کو مان لینا، رسولوں کو مان لینا، وقبول ما نطق به کتاب اللہ تعالی وصحت به الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب میں جو کچھ بھی آیا ہے، منطوق ہے،
اس کو قبول کر لینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے جو ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کر لینا، یہ اہل حدیث اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے عقیدے میں بحثیں نہیں کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا تھا، اپنی طرف سے عقیدے میں فقہ میں بحثیں نہیں کرنے والوں کو، رائے قیاس نہیں کرنے والے، علم کلام نہیں کرنے والوں کو کیا کہتے تھے؟ اہل حدیث۔ اس دور کے اہل حق نے اس کو اختیار کیا، کسی نے نہیں کہا یہ کہاں سے لائے نیا، ہم نہیں مانتے اس کو، کسی کا جملہ ہے آپ کے پاس؟ کسی نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے عام طور سے اس لقب کو۔ امام احمد اتنے بڑے امام ہیں اور اتنے مشہور انسان ہیں، وہ اتنی بڑی بات بول رہے ہیں، امام ترمذی اس کو ذکر کر رہے ہیں اور امام بخاری اس کو ذکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اتنے علماء ذکر کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا یہ کیا لائے نیا نیا، گمراہ ہو گئے لوگ، کوئی نہیں کہا۔ سب نے اس وقت میں اختیار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجتہاد تھا اور اس وقت کے لیے ضروری تھا، اس وقت کے لیے ضروری تھا۔ اپنے تشخص کو قائم کرنے کے لیے صرف مسلم سے انہوں نے اپنے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں میں سے جب باطل فرقے ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کیا، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ اور اس پر کسی کی نکیر ہے کہ آپ بتائیے کس نے انکار کیا؟ اس کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو اجتہاد غلطی ہوتا ہے؟ نہیں، اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے۔ اس اجتہاد کو کس نے غلط کہا بتائیے؟ کسی نے غلط نہیں کیا، عام طور سے علماء نے اس کو قبول کر لیا۔ اعتقاد ائمۃ الحدیث میں یہ قول ان کا موجود ہے جو ان کی اپنی کتاب ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے آج کل یہ بھی مشہور کیا ہے کہ شیخ عثیمین اس لفظ کے سلفی یا اہل حدیث کے خلاف تھے، اور انٹرنیٹ پہ کچھ آدھی ادھوری کٹی پھٹی باتیں انہوں نے پھیلانا شروع کی ہیں۔ وہی لوگ جو عام طور سے کہتے ہیں کہ بس ہم مسلم ہیں اور کوئی نام نہیں چاہیے، تو سہارے میں شیخ عثیمین کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے بھی میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ عثیمین کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف لوگ بولتے ہیں بس اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے اور سلفی یا اہل حدیث وغیرہ نہیں کہنا چاہیے، آئیے ہم دیکھتے ہیں خود ان کی کتابوں میں ان کے اقوال میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے جو فتاوی جمع کیے گئے ہیں، مجموع فتاوی و رسائل العثیمین، جلد 9 صفحہ نمبر 481، کہتے ہیں وہ اہل الحدیث، اہل حدیث کون ہیں؟ وہ اہل الحدیث ہم کل من یتحری العمل بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث ہر وہ انسان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کر کے اس پر عمل کرتا ہو۔ دیکھیے یہاں سے محدث کی تعریف آ رہی ہے۔ اہل علم کو لغت کے اعتبار سے معلوم ہے کہ کس کو کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لغت کے اعتبار سے صرف محدث کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ اہل حدیث ہر وہ شخص ہے جو سنت کو تلاش کرے اور اس پر عمل کی کوشش کرے۔ فَيَشْمَلُ الْفُقَهَاءَ الَّذِينَ يَتَحَرَّوْنَ الْعَمَلَ بِالسُنَّةِ، اس میں فقہا بھی آتے ہیں جو سنت کی تلاش کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اصطلاحًا، اگرچہ اصطلاح کے اعتبار سے وہ اہل حدیث نہیں ہوں گے۔ یعنی اہل حدیث اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ محدثین میں عام طور سے اہل الحدیث محدثین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اب یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ اہل حدیث محدثین کو ہیں جو حدیث کے روایت اور درایت میں اختصاص رکھتے ہیں، یا عمل کے اعتبار سے جو حدیث پر عمل کرتے ہیں، کون ہیں؟ تو کہتے ہیں فقہا بھی اس میں آتے ہیں جو کہ اگرچہ اہل حدیث اصطلاحی اعتبار سے نہیں کہلاتے ہیں کہ محدثین ہیں، وہ فقہا ہیں، لیکن وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ آدمی جو حدیث کی تحقیق اور تلاش کر کے اس پر عمل کرتا ہے وہ کون ہے؟ اہل حدیث۔ تو معلوم ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں نے پھیلا رکھا ہے کہ شیخ عثیمین بولتے ہیں ایسا نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے، وہ غلط ہے۔ ان کے فتاوی میں خود انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتے ہیں؟ سلفی کہاں سے آئے؟ ابھی سلفی الگ ہوا، اہل حدیث الگ ہوا، آج کل لوگ ایسا بھی کہنا شروع کیا۔ عرب میں جو رہتے نا وہ سلفی رہتے، اور ہندوستان میں پاکستان میں جو رہتے وہ کون رہتے؟ اہل حدیث رہتے۔ وہ ان کو نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے۔ ہم کہیں گے یہ ان کو مانتے نہیں، تم جانتے نہیں۔ وہ دونوں مانتے ہیں لیکن آپ جانتے نہیں ہیں۔ تو نہیں جاننا انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ سلفی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم، بہت سارے لوگ غلطی سے کہتے ہیں سلفی ٹیکنیکلی یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
सलफी बोला जाएगा, सल्फी नहीं। सलफी सीन पर फतहा यानी जबर, लाम पर जबर और उसके बाद फा है, तो सलफी तो लाम पर जबर होना चाहिए, जज़म नहीं, तो उसको सलफी कहते हैं। इसीलिए इमाम अद्दहबी आज से 700 साल पुराने हैं। ये नहीं कि अभी की शेख बिन बाज ने आगे बोल दिया सलफी या फुला ने बोल दिया सलफी, ऐसा नहीं, 700 साल पुराने हैं। और उस वक्त वो तारीफ बयान कर रहे हैं डिक्शनरी के एतबार से, लुग़वी एतबार से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस्तिलाही एतबार से? कहते हैं फसिलफी, सिलफी मुस्तफाद मिन सलफी, सिलफी सलफी ही से मुस्तफाद है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी की तरह है। बी फतहतैन दोनों जबर के साथ, सलफी दो जबर के साथ आता है। कहते हैं वह हुआ, कौन है सलफी? वह हुआ मन कान अला मज़हब सलफ, ये वो आदमी है जो सलफ के मजहब पर हो, जो सलफ के मजहब पर चलता हो, उसको क्या कहते हैं? सलफी। मजहब किसको कहते हैं? रहबा से है, जहां सलफ गए वहां ये जाता है, उसको क्या कहते हैं? सलफी। तो हमको जाना किधर है? जहां सलफ गए दूसरी जगह जाना है? नहीं। तो जो आदमी सलफ जहां गए वहां जाए, तो ऐसे आदमी को मनहजन सलफी कहते हैं। ये कौन कह रहा है? इमाम अद्दहबी। न शेख बिन बाज थे, न उसीमीन थे, न अलबानी थे, न कोई और था इसमें। उस वक्त में इमाम अद्दहबी कह रहे हैं लुग़वी एतबार से सलफी किसको कहते हैं। सियर आलाम नुबला में इमाम अद्दहबी ने इसको जिक्र किया है, जिल्द 21 सफ़ा नंबर 6 पर। इब्न तैमिया क्या कहते हैं? इब्न तैमिया इनसे पुराने कहते हैं, अब देखिए उस दौर में 700 हिजरी के आसपास, बल्कि उससे पहले भी अहले इल्म अहले हक अपने आप को सलफ़ी कहते थे। और उस वक्त में ये लफ्ज़ आम तौर से इस्तेमाल होता था। सलफ़ और खलफ़ का जो फ़र्क हो चुका था बाद वाले पुराने, तो सलफ़ी उन लोगों को कहा जाता था जो कहते थे हम ये बहस मुबाहसे में हम नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह के बारे में जिसे कुरान सुन्नत में हम मानते हैं, हम सलफ़ के तरीके पे हैं। क्योंकि उन लोगों ने क्या कहना शुरू किया था कि सलफ़ का इल्म जो है वो असलम है, उनका जो रास्ता है वह सलामती का है, लेकिन खलफ़ का जो तरीक़ा है वो क्या है? ज़्यादा डिटेल वाला है, ज़्यादा इल्म उसमें है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोले, मोटा मोटा बोले, बाद में जो लोग आए उन्होंने खूब फैलाया उसको। तो ये जो इल्मी बहसें हम अल्लाह के बारे में कर रहे हैं ये गलत नहीं है, ये क्या है? ये सही है। तो कहते थे तरीक़ुस सलफ़ी असलम व तरीक़ुल खलफ़ी अअलम, सलफ़ का तरीका क्या है? सलामती वाला है, ज़्यादा डिटेल में जाओ मत। और बाद वालों का तरीका कैसा है? ज़्यादा इल्म वाला है, बहुत गहराई वाला है। तो अहले हक उस वक्त में आए, उन्होंने कहा नहीं, सलफ़ का तरीका असलम भी है और आलम भी है। इसलिए उस ज़माने में किताबें लिखी गई सलफ़ के अक़ीदे के बारे में, सलफ़ के तरीक़े के बारे में। तो 700 हिजरी के आसपास और उससे कबल भी आप देखें तो आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा, सलफ़ी या सलफ़ या अहलुस सलफ़ या सलफ़ी। इसीलिए आप देखेंगे कि सियर आलाम नुबला रावियों की किताब है और उन्होंने अहले इल्म में कई अहले इल्म को सलफ़ी कहा है कि ये सलफ़ी थे, ये सलफ़ी थे, ये सलफ़ी थे। क्यों? ये सलफ़ के रास्ते पर चलते थे, इस तरह की इल्मी बहसों में, कलामी बहसों में नहीं पढ़ते थे, फजूल बातों में नहीं जाते थे, जिसे हमको मना किया गया है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व अम्मा सलफ़िय्यतु, जहाँ तक के सलफ़ियत है, जहाँ तक के सलफ़ियत का मामला है, फ़अला मा हकाहुल ख़त्ताबी, जैसा कि ख़त्ताबी ने बयान किया है, व अबू बकर अल ख़तीब, ख़तीब बगदादी, अबू बकर अल ख़तीब वग़ैरुहुमा, इनके अलावा दूसरों ने भी कहा है। जहाँ तक कि सलफ़ियत का मामला है, क़ालू, उन सब ने कहा। देखिए 1 2 3 कोई अहमद ज़ैद बकर फुला इब्ने फुला ने नहीं कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा, अहले इल्म ने कहा, उस दौर के आम उलमा का ये कहना था। कहते हैं क़ालू मज़हबुस सलफ़ी, सलफ़ का मज़हब क्या है? इजराउ अहादीथ सिफ़ाती व आयात सिफ़ाती अला ज़ाहिरिहा, अल्लाह ताला की सिफ़ात की अहादीस और अल्लाह की जो सिफ़ात आयात में बयान हुई हैं उनको उनके ज़ाहिर पर ही महमूल किया जाए। यानी कोई आदमी कहता अल्लाह ने कहा मैंने आदम को हाथ से बनाया दोनों, अब उसकी कोई आदमी तफसीर करने लगे कि हाथ से बनाए का मतलब अपनी कुदरत से बनाया, ये क्या हुआ? उसने उसकी तावील की, उसने उसकी तहरीफ की। तो कहते सलफ़ ऐसा नहीं करते थे। सलफ़ क्या करते थे?
اللہ نے کہا نا ہاتھ سے بنایا، بولتے تھے ہاتھ سے ہی بنایا، لیکن ہمارا ہاتھ اور اللہ کا ہاتھ الگ ہے. اللہ کا ہاتھ ہماری طرح نہیں، کسی کی بھی طرح نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم کو، تو ہاتھوں ہی سے بنایا. قوت ہم بدل کے اس کا لفظ ذکر کر سکتے ہیں نہیں، جیسا آیا ویسا مانو. تو یہ کیا ہے؟ یہ سلف کا مذہب ہے. تو یہاں پر ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ سلفیت یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو باتیں احادیث میں آئی ہیں، جو آیات میں آئی ہیں، ان کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے، ان کی تعویل نہ کی جائے. ما نفی الکیفیت والتشبیہ عنہا، اور اس کی تکییف نہ کی جائے، کوئی کیفیت نہ بیان کی جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن مٹھی میں ہوگی زمین اللہ کی، تو کہے کہ ایسی مٹھی میں ہوگی. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے فعل کو تشبیہ دی، اس نے کیفیت بیان کی کہ دیکھو ایسا. تو کیفیت بیان نہیں کر سکتے. اللہ آسمان دنیا سے ایسا نیچے آتا ہے، کیفیت بیان کر رہا ہے. سلف ایسا نہیں کرتے تھے، وہ بس بولتے تھے پڑھو اور اس کو وہی مانو جو بولا گیا ہے، اس کو اپنی طرف سے کچھ اور بولنے کی کوشش مت کرو. ما نفی الکیفیت و تشبیہ عنہا، اور اس کو تشبیہ بھی مت دو، کسی مخلوق کی طرح اس کو ثابت کرنے کی کوشش مت کرو. مجموع الفتاوی جلد 33 صفحہ نمبر 177. ابن تیمیہ نے یہاں پر ذکر 700 سال پرانے ہی ہے. انہوں نے کہا اس زمانے میں انہوں نے کہا سلفیت یہ ہے، اور ان سے پہلے خطابی نے، ان سے پہلے ابو بکر الخطیب نے یہ بات کہی ہے کہ سلف کا مذہب ایسا ہے، اس کو سلفیت کہتے ہیں. اس زمانے میں بات معروف تھی اور آگے آئی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں درء تعارض العقل والنقل، یہ تقریباً کئی جلدوں میں کتاب ہے، 9 جلدوں کے قریبی کتاب ہے. عقل اور نقل میں جھگڑا ہے کہ نہیں ہے، ثابت کیا انہوں نے کہ نہیں ہے. اور عقل ہمیشہ بعض اوقات نقل سے جب ٹکراتی غلط ہو جاتی ہے. ان کی کتاب میں انہوں نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الطَّرِيقَةِ السَّلَفِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِلَٰهِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَضِلَّ وَيَتَنَاقَض وَيَبْقَى فِي الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ أَوِ الْبَسِيطِ. کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو سلفی طریقے سے ہٹتا ہے، کس طریقے سے؟ الطریقۃ السلفیہ، سلفی طریقے سے ہٹتا ہے، جو کہ شرعی طریقہ ہے، الہی طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا طریقہ ہے. فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَضِلَّ وَيَتَنَاقَض، لازمی طور پر وہ کیا ہوگا؟ بھٹک جائے گا، اور وہ آدمی سیلف کانٹرڈکشن میں مبتلا ہو جائے گا. وہ اپنے آپ سے ہی تناقض کرے گا، خود ہی کو رد کرنے والا بن جائے گا. وَيَبْقَى فِي الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ أَوِ الْبَسِيطِ، یا تو وہ جہل مرکب میں مبتلا ہوگا یا پھر جہل بسیط میں مبتلا ہو جائے گا، وہ جہالت میں مبتلا ہو جائے گا. ابن تیمیہ نے یہاں پر مستقل ایک منہج کو سلفی منہج کہا ہے، سلفیت اس کو کہا ہے. آئیے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اہل علم میں سے کیا سلفی کوئی کہلاتا تھا. امام الذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 380 پہ کہتے ہیں حافظ کون ہے؟ یعنی حدیث کا حافظ. حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیث سے سند کے ساتھ یاد ہو. یعنی آپ کو اگر 1,00,000 آدمیوں کے نام یاد کرنے کے لیے کہے جائیں کتنا مشکل ہے، تو 1,00,000 حدیثیں، اس میں نام کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی ترتیب برابر یاد رکھو. 1,00,000 اس کو حافظ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں حافظ کون ہے کی ڈیفینیشن میں انہوں نے کئی باتیں بیان کی، اس کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں فَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْحَافِظ، حافظ کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو ہونا چاہیے اس نے، وہ کیا ہے؟ أَن يَكُونَ تَقِيًّا ذَكِيًّا نَحْوِيًّا لُغَوِيًّا ذَكِيًّا حَيًّا سَلَفِيًّا. حافظ کیا ہونا چاہیے؟ تقی ہونا چاہیے، تقوی والا. ذکی ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ، عقل مند. نحوی ہونا چاہیے، لغت اس کو معلوم ہونا چاہیے، نحو اصول زبان کے، عربی زبان کے قاعدے اس کو معلوم ہونا چاہیے. لغویاً، لغت کے اصول اس کو معلوم ہونا چاہیے، کیا کیا اس کے اصول ہوتے ہیں عربی زبان کے، ڈکشنری اس میں کیا ہوتا ہے، کس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے. ذکیاً، ذکی اور ذکی میں فرق ہوتا ہے، جس کو تجوید نہیں آتی اس کی مصیبت ہے. ذکی کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، ذکی کا مطلب ہوتا ہے جس کا تزکیہ ہوا ہے، بااخلاق انسان ہو، متقی پرہیزگار ہو. ذکیاً
हय्यन हया वाला हो, मुरवत वाला हो, बेमुरवत नहीं हो, सलफियन सलफी होना चाहिए उसमें। हाफिज कैसा होना चाहिए? सलफी होना चाहिए। आज से 700 साल पुराने कह रहे हैं हाफिज को सलफी होना चाहिए। कौन कह रहा है? इमाम अज़्ज़हाबी, जिनके बारे में आम तौर से उलमा कहते हैं कि बहुत ही मोहतात मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत ही मोहतात गुजरे हैं। किसी रावी पर जब भी जरा करते हैं या कुछ उसके बारे में बोलते हैं बहुत संभल के बोलते हैं। बहरहाल कई उलमा के बारे में, कई अहले इल्म के बारे में उन्होंने कहा कि ये सलफी थे। मैं सबकी तफसील जिक्र करूं बहुत टाइम हो जाएगा, वैसे ही काफ़ी वक्त हो गया है। याकूब अल-फसवी ये अहले इल्म में से गुजरे हैं। 277 हिजरी में इनकी वफात हो चुकी थी। 277 आज से कितना पुराना हुआ? कम से कम 1000 साल तो हुआ। याकूब अल-फसवी के बारे में इमाम अज़्ज़हाबी कहते हैं कि वमा अलिमतु याकूब अल-फसविय्या इल्ला सलफिय्यन, मैं तो यही जानता हूँ कि याकूब अल-फसवी सलफी थे, इतना ही जानता हूँ मैं। वक़द सन्नफ़ किताबन सग़ीरन फ़ी सुन्नह, उन्होंने सुन्नत में यानी अक़ीदे पर एक किताब लिखी है। पहले सलफ़ अक़ीदे को सुन्नत कहते थे, आज सुन्नत के कुछ और माना हो गए हैं। इसी तरह से ज़बीदी, इनकी पैदाइश 460 हिजरी में है और वफ़ात 555 में है। इनके बारे में भी कहते हैं कि ये भी सलफ़ी थे। इसी तरह से इब्न सलाह, मशहूर मुक़द्दिमा उनका है, मुक़द्दिमतु इब्न सलाह, हदीस की इस्तिलाह के बारे में, सही हदीस किसको बोलते हैं, ज़ईफ़ हदीस किसको बोलते हैं, उस पर उन्होंने किताब लिखी है उसूलों पर। उनके बारे में भी कहते हैं वकाना सलफ़ियन हसनल एतिक़ादी काफ़न अन तअवीलिल मुतकल्लिमीन मुअमिनन बिमा सबत मिन अन्नुसूस गैर हाइदिन वला मुअम्मिक़। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में उन्होंने इसको जिक्र किया है। कहते हैं देखिए किस पस मंज़र में कह रहे हैं, कहते हैं ये सलफ़ी थे। कौन? ये इब्न सलाह सलफ़ी थे और अच्छे अक़ीदे वाले थे और मुतकल्लिमीन की तावीलात से बचने वाले थे और जो भी नुसूस से साबित है उस पर ईमान रखने वाले थे और ज़्यादा डीप इन अल्लाह की सिफ़ात के बारे में गहराई में जाने वाले थे। क्योंकि अल्लाह के बारे में गौर करने से क्या कहा गया है? मना किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? तफक्करू फ़ी ख़ल्क़िल्लाह वला ततफ़क्करू फ़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक में गौर फ़िक्र करो, अल्लाह में गौर फ़िक्र मत करो। अहले कलाम क्या करते हैं? अल्लाह में गौर करना शुरू कर देते हैं, जो कि मना है। अल्लाह जैसा है, जैसा बयान किया वैसा है, बस उतना ही हम मानते हैं। तो कहते हैं ये सलफ़ी थे इसलिए कि सारी बातें आगे बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? मुतकल्लिमीन की, अहले कलाम के तरीके से बचने वाले थे, उनको सलफ़ी कहते हैं। जो सलफ़ जैसा थे ना, अल्लाह ने बता दिया अल्लाह रहीम है, समी है, बसीर है, बस। अब अल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में डिटेल में जाना, वाकई बताओ समी कैसा समी, हमको कान है तो अल्लाह को भी कान है कि नो, इस तरह की बहसें शुरू करना, सलफ ऐसा नहीं कर। नबी ने बताया, साहबा ने माना, ऐसा करने वाले को सलफी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ये तावीलात से बचने वाले थे, इब्न सलाह और सलफी थे। इसी तरह से इब्नुल मजद अबुल अब्बास अहमद इब्न ईसा अल-मक़दसी, इनके बारे में इमाम अज़्ज़हाबी कहते हैं वकाना सिक़तन सबतन ज़कियन सलफ़ियन तक़ियन, ये भी सलफ़ी थे। तो इनके बारे में भी इन्होंने कहा कि सलफ़ी थे। इमाम दारक़ुतनी बहुत पुराने हैं, 306 हिजरी में पैदा हुए, 385 में इनकी वफ़ात हो गई, 34 सदी हिजरी के हैं। इनके बारे में इमाम अज़्ज़हाबी कहते हैं लम यदखुल रजुल अबदन फ़ी इल्मिल कलाम वलल जिदाल। ये आदमी कौन? इमाम दारक़ुतनी। ये जदल में, इल्म कलाम में कभी नहीं पढ़ा, यानी कभी इसमें नहीं पढ़े। वला ख़ाज़ फ़ी ज़ालिक, इसमें कभी गौर फ़िक्र भी उन्होंने नहीं किया। बल्काना सलफ़ियन, वो सलफ़ी थे, यानी सलफ़ के तरीके पे थे। अल्लाह की सिफ़ात में बहसे बारीक बारीक बाल की खाल नहीं करते बैठते थे। ये सियर आलम नुबला में उन्होंने जिक्र किया है। इब्न हुबैरा 560 में पैदा हुए, 607 में वफ़ात हुई। इनके बारे में भी कहते हैं कि ये भी क्या थे? सलफ़ियन अथरियन, ये सलफ़ी थे, अथरी थे। सलफ़ी थे, सलफ़ का एतक़ाद रखते थे, अथरी थे, आसार की इत्तिबा करने वाले। उस ज़माने में इस तरह से कहा जाने लगा था कि ये सलफ़ी है भाई, ये बहसे वगैरह नहीं करता है। इसलिए कि आप इब्न तैमिया की किताबें देखें, मजमूल फतावा आप देखें, आपको एक लंबा बड़ा चौड़ा हिस्सा आपको मिलेगा। उसमें इल्म कलाम वालों की रुदूद करते हुए उन्होंने कई जिल्दें लिखी हैं, अक़ीदे में उनकी बहसों का रद्द किया है। क्योंकि उस दौर में ये चीज़ थी, उस वक्त के लोग
جو واقعی ان بحثوں میں نہیں پڑھتے تھے، جیسا سلف سے آیا ہے ویسا ہم مانتے ہیں، ان کو سلفی کہا جاتا تھا، ان کو سلفی، اور اس سے پہلے یہ شروع ہوا تھا لیکن اس دور میں بہت زیادہ یہ بڑھ چکا تھا، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ سلفی۔ آج بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو عرب میں علماء ہیں یہ اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، یا کچھ علماء وہاں پر ہیں، وہاں پر جو اصل ہیں وہ حنبلی ہیں، وہاں کے اصل علماء کون ہیں؟ حنبلی ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی بہت سارے لوگوں کی۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللجنۃ الدائمہ جو عرب کی سینٹرل کمیٹی ہے، جو پورے عرب میں جن کا فتویٰ چلتا ہے، مرکزی جو فتویٰ کمیٹی عرب کی ہے، ان کا فتویٰ اس سلسلے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا اللجنۃ الدائمہ کی جو البحوث للبحوث العلمیہ والافتاء کے فتاویٰ جو ہیں چھپے ہوئے کئی جلدوں میں، اس میں ان سے پوچھا گیا ما ہی السلفیۃ وما رأیکم فیہا، یہ سلفیت کیا ہے اور آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کئی علماء کی کمیٹی ہے اور عرب کے بڑے بڑے کبار علماء اس میں ہیں۔ انہوں نے کہا السلفیۃ نسبۃ الی السلف، سلفیت سلف کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے، اپنا تعلق سلف سے قائم کرنے کو سلفیت کہتے ہیں، اپنی نسبت ان کی طرف کرنا۔ والسلف هم صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائمۃ الہدی من اہل القرون الثلاثۃ الاولی رضی اللہ عنہم۔ سلف کون ہیں؟ سلف صحابہ ہیں، اور تین جو دور ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ پہلے تین جو دور ہیں، ان کے اہل حق، اہل علم، ائمہ کو سلف کہا جاتا ہے، یہ سلف ہیں۔ اور کہتے ہیں والسلفیون جمع سلفی، سلفیون یہ سلفی کی جمع ہے، نسبۃ الی السلفی جو سلف کی طرف نسبت دینے کو کہتے ہیں۔ وقد تقدم معناه، اس کے معنی ذکر ہو چکے ہیں۔ وهم الذین ساروا علی منہاج السلف، یہ وہ لوگ ہیں جو سلف کے منہج پر چلتے ہیں، ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ من اتباع الکتاب والسنۃ والدعوۃ الیہما والعمل بہما فکانوا بذلک اہل السنۃ والجماعہ، کہتے ہیں یعنی کتاب و سنت کی اتباع کرنا، اس کی دعوت دینا، اس پر عمل کرنا، یہ ان کا کام ہے، اور اس اعتبار سے یہ لوگ اہل سنت والجماعت ہی ہیں۔ تو سلفی کون ہے؟ یہ یعنی سلفی الگ، اہل حدیث الگ، اور اہل سنت والجماعت الگ، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت شروع میں کہا جانے لگا، اس کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑے وقت کے بعد میں اہل حدیث کہا جانے لگا، بعد میں ضرورت پڑی سلفی بھی کہا جانے لگا۔ تو ہر دور میں اہل علم نے اپنے آپ کو اس طرح سے لقب دیا تاکہ دوسرے گمراہ فرقوں سے یہ لوگ الگ ہو جائیں۔ یہ انہوں نے کیا، عام طور سے اہل علم نے کیا، اہل حق نے اس طرح سے کیا، اور کسی نے اس پہ نکیر نہیں کی، کسی نے اس پہ انکار نہیں کیا، کسی نے کہا نہیں کہ کیا لائے نیا لقب۔ قرآن میں تو ہوا سماکم مسلمین ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے کہا تم یہ نیا لقب کہاں سے لائے؟ کسی نے اس طرح سے ان پر جرا نہیں کی۔ یہ فتاوی لجنہ میں ہے، جلد یعنی اس کی پہلے اس میں حصے میں جلد 2 صفحہ نمبر 243 پر۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں۔ شیخ عثیمین کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سلفی کہنے سے منع کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر ایک یوٹیوب وغیرہ پہ ان کا فتویٰ بھی عام طور سے پھیلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے شیخ عثیمین کیا کہتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کے لیے یہ غیر اہم ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا يُخْطِئُ مَن يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ثَلَاثَةٌ، کہتے اس لیے وہ آدمی غلط بولتا ہے جو کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت 3 ہیں۔ دیکھیے جو لوگ شیخ عثیمین کو دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو صرف مسلم کہنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھو شیخ عثیمین نے سلفی بولنے سے منع کیا ہے۔ اچھا، شیخ عثیمین سلفی بولنے سے منع کر رہے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ دوسری بات یہ، شیخ عثیمین کی کتاب ہے عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ لو اب وہ مسلم نے اہل سنت والجماعت بھی بولتے، آپ اس کو مانتے؟ نہیں، وہ نہیں مانتے، وہ ان کی اجتہادی غلطی۔ اچھا، یعنی ایک غلطی نہیں ہے، دوسری غلطی ہے آپ کو، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت 3 ہیں، سلفی، اشعری اور ماتریدی، کہتے ہیں یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نقول کیف یکون الجمیع اہل السنۃ وهم مختلفون،
یہ تینوں کی تینوں اہل سنت کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلفی، اشعری، ماتریدی تینوں اہل سنت نہیں ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان میں آپس میں اختلاف ہے؟ تو آگے جا کے کہتے ہیں فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمُ السَّلَفِ مُعْتَقَدًا، اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو سلف ہیں اعتقاد کے اعتبار سے. حتی المتأخرہ الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ آدمی بھی جو قیامت تک کا آنے والا ہے، اذا کان علی طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فانہ سلفی، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہو تو وہ سلفی ہے. تو شیخ عثیمین کہہ رہے ہیں کہ سلفی کون ہے؟ وہ اس کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا سلفی بول کے اس کی طرف دعوت دینا اور اپنے آپ کو محض سلفیت کی طرف بلانا اور اصل بات کو چھوڑ دینا، اس بنیاد پر جماعتیں بنانے لگ جانا، یہ مناسب نہیں ہے. امت ایک ہونا چاہیے، لیکن ہم کو منہج کیا ہے؟ ہمارا سلفی ہی ہونا چاہیے. لیکن محض لیبل کو اپنے لیے بنا لینا اصل اور اس کی بنیاد پر دھڑے بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ تو ہم بھی بول رہے ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ محض لیبل کی بنیاد پر کوئی آدمی صحیح یا غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ویسے ہی جیسے صرف مسلم بولنے سے کوئی آدمی صحیح غلط نہیں ہو جاتا ہے، اس کو واقعی اس کے حساب سے بننا چاہیے. یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو اسی اعتبار سے آپ دیکھیں یہ باتیں ہیں. اب اس میں ایک بات میں اخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وقت بھی بہت ہو گیا ہے. ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی کہہ سکتے ہیں سارے علماء کے اقوال ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو قرآن حدیث دو. ہم ان سے پوچھیں گے کون سی حدیث صحیح یا ضعیف؟ وہ کہے گا ہم کو صحیح حدیث چاہیے، ہم کو ضعیف نہیں چاہیے. ہم کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث پہ لیبل تھے؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھی؟ صرف حدیث تھی. کیا آپ کے زمانے میں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث تھی؟ نہیں تھی. آپ صحیح حدیث کیوں مانگ رہے؟ اس لیے بعض لوگوں نے کہا اگر اہل حدیث بولنا ہی ہے تو اہل صحیح حدیث بولو. ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب آپ صحیح حدیث کیوں بول رہے ہیں؟ آپ اپنے ہر خطاب میں بولتے ہو کہ یہ صحیح حدیث ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے؟ کیا آپ کے زمانے میں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث ہوتی تھی؟ ان کا بولنا ہے کہ ایک ہی لقب ہونا چاہیے، غلط لوگوں کو لقب دو، صحیح لوگوں کو مت دو. تو آپ بھی ایک کام کرو نا، صحیح حدیث کو لقب مت دو، صرف ضعیف کو لقب دو. آپ دے رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں نا یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، یہ منقطع حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. آپ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کیا حدیث کو دوسرا لقب تھا؟ نہیں تھا. تو آپ کیوں مان رہے اس کو؟ پھر آپ کیوں صحیح حدیث بول رہے ہیں؟ آپ کیوں ضعیف حدیث بول رہے ہیں؟ یہ تو ضرورت ہے، فرق کیسا کریں؟ ہم نے حدیث میں جیسا فرق کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے لیے علماء نے اجتہاد کیا، اس کو سب نے تسلیم کیا اور وہ ضروری تھا، آج تک ضروری ہے، قیامت تک رہے گا. اسی طرح سے جب حدیثوں میں فرق کرنے کے لیے ان کو لقب اور لیبل دینا پڑا، اسی طرح سے اہل حق نے بھی، اہل حق اور اہل باطل، صحیح اور غلط کے لیے فرق کرنے کے لیے بھی لیبل کا اجتہاد کیا اور وہ صحیح تھا، ضروری تھا. آج بھی اگر آپ کسی سے کہیں، آپ کو کوئی آدمی غریب آدمی آئے گاؤں دیہات کا، آپ کو آ کے پوچھے بھائی میں ابھی بہت غلط کام کرتا تھا، اب میں صحیح جینا چاہتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ کس سے جا کے علم حاصل کروں؟ آپ بولے جاؤ مسلم سے حاصل کرو. آپ کہیں گے اس کو میں کون سی اتنی ساری جماعتیں ہیں، میں کون سی جماعت کے پاس جاؤں، کس سے علم حاصل کروں؟ بولے جماعت نہیں، مسلم سے علم حاصل کرو. وہ شیعہ کے پاس بھی جا سکتا ہے، منکر حدیث کے پاس بھی جا سکتا ہے، بریلوی کے پاس جا سکتا ہے، دیوبندی کے پاس جا سکتا ہے، کسی کے بھی پاس جا سکتا ہے. آپ کا صرف مسلم کہنا کافی ہے کیا؟ آپ کی اپنی اولاد اگر کسی ملک میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، کوئی آدمی آپ کو بس میں ملتا ہے، آپ اس سے دین کی کچھ بات کرتے ہیں، اب وہ بولتا اپنا بوریا بستر لے کے اتر رہا بس سے، اب میں کیا کروں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کن سے پوچھوں؟ کون سے لوگوں سے جڑوں؟ کن کے ساتھ ربط قائم کروں؟ مسلم سے کرو. چلے گا؟ نہیں چلے گا. اس کو بتانا پڑے گا تم فلاں کے پاس جاؤ. اس کو صرف قرآن حدیث بولنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ کون سا فرقہ، آپ جا کے پوچھا قرآن حدیث پہ آپ لوگ ہیں؟ ہاں ہم لوگ قرآن حدیث پہ، آؤ ویلکم، سب بلائیں گے. کون سا فرقہ ہے آپ بتائیے جو قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے؟ سبھی تو قرآن حدیث کہتے ہیں، لیکن قرآن حدیث وہ جو ہم سمجھیں. تو آپ کو لا محالہ اس کو بولنا پڑے گا بھائی تو اہل حدیث کے پاس جا، تو سلفی کے پاس جا.
یہ اس دور کی ضرورت ہے. علماء نے ہر دور میں اپنے لیے اختیار کیا. اور آپ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچیں کیا صرف مسلم کافی ہے؟ اگر کافی ہے تو پریکٹیکلی آپ اس پر ایک مسلمان کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے. آپ کو بتانا پڑے گا, ہم کو اہل حق کے ساتھ ہونا پڑے گا. اختلافات ہوں گے امت میں, آپ نے بتایا تھا. آپ نے نہیں کہا کہ تم اپنے آپ یعنی الگ ہو جاؤ, کسی کو مت مانو. آپ نے کیا کہا کہ اہل حق ہمیشہ رہیں گے, ان کا ساتھ چھوڑنے والے, مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. کون ہے یہ لوگ؟ کون ہے اہل حق؟ اہل علم نے کس کو مانا؟ امام بخاری نے کس کو مانا؟ امام احمد نے کس کو مانا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کون ہے؟ امام اہل سنت والجماعہ کون ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, کون ہیں؟ انہوں نے کس کو مانا؟ انہوں نے کہا اس سے مراد اہل الحدیث ہیں, اہل الرائے نہیں ہے, اہل کلام نہیں ہے, اہل حدیث اس سے مراد ہے. تو انہوں نے جب اس کو غلط نہیں سمجھا, اور ان کو کسی نے یہ بولتے وقت غلط نہیں سمجھا, ان کو کسی نے پکڑا نہیں اور کہا نہیں کہاں سے لائے. اب بتائیں اس دور میں ہم یہ کریں گے جبکہ واقعی اس کی زیادہ ضرورت ہے, جبکہ مسلمان اتنے زیادہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں, اور ہر فرقہ آج جو پہلے نہیں بولتا تھا آج وہ بھی قرآن حدیث بول رہا. بولے سب بول رہے تو میں کیوں نہیں بولوں بھائی؟ سب بول رہے ہیں, میں بھی بولتا ہوں نا. اگر میں نہیں بولوں گا تو بے جگہ ہو جاؤں گا, تو میں بھی بولوں گا. تو اب آل فال بکواس کے لیے بھی آج قرآن حدیث آدمی بول رہا ہے. بخاری کا درد دے رہا آدمی بیٹھ کے, اور کیا نہیں ثابت کر رہا ہے؟ امام بخاری کو بھی نہیں سمجھا ہوگا, وہ ثابت کر رہا اس میں سے. اور بولی بعض لوگوں نے امام بخاری بھی نہیں سوچا ہوگا یہ اس میں سے یہ نکلتا ہے. نہیں سوچا ہوگا, آپ نے سوچا ہے. ایسی ایسی چیزیں نکال. ایسے دور میں ایک آدمی صرف مسلم بول کے چھوڑ دے پبلک کے اندر, جاؤ مسلم سے سیکھو دین, اپنی اولاد کو بولے گا کیا ایسا؟ کوئی آدمی آیا, بھائی کون ہے آپ؟ بیٹی کا رشتہ آپ کی چاہیے ہم کو. کون ہے آپ؟ کون سی جماعت؟ پوچھتا کہ نہیں. میں بھائی مسلم ہوں, اور اس سے زیادہ آگے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. میں قرآن کو مانتا, حدیث کو مانتا, بس. تحقیق نہیں کرے گا. کس کو دے گا بیٹی؟ خالی مسلم کو دے گا؟ نہیں دے گا. واقعی تحقیق کرے گا. تو ایک آدمی آج یعنی مجبور ہے پریکٹیکلی. بہت سارے لوگ, اسی لیے وہ لوگ دیکھیے, یاد رکھیے, بول رہا ہوں اس کو یاد رکھیے, عملاً وہ لوگ جو صرف مسلم کا نعرہ لگا رہے ہیں, ان کے ادارے میں بھر کے کس کو رکھا ہے؟ صرف مسلم ہے وہ لوگ, وہ سب کے سب اہل حدیث ہیں. بیان دینے والے, اعلانات کرنے والے, بچوں کو پڑھانے والے, جتنے بھی علماء اس ادارے میں ہیں جو صرف مسلم کے قائل ہیں, وہاں سب اہل حدیث بھر کے رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی مانتے ہیں اہل حدیث ہی ہے, لیکن بولنے کو ڈرتے ہیں. ڈرو, ڈرنے کی چیز ہے یہ؟ بولو نا آپ. یہ اس دور کی ضرورت ہے. یہ نص سے ثابت نہیں ہے, یہ نص سے ثابت نہیں ہے, یہ اجتہاد ہے. اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ صحیح اجتہاد ہے. ورنہ آپ یہ مانو کہ حدیث کو بھی صحیح اور ضعیف بولنا چھوڑ دو, یہ بھی اجتہاد ہے, یہ نص سے ثابت نہیں ہے. آپ تیار ہے اس کے لیے؟ نہیں تیار ہے. یہ ضروری ہے, تو یہ بھی ضروری ہے. جب آپ محدثین کے اس اجتہاد کو مان رہے ہو کہ حدیث کو صحیح بولنا چاہیے جبکہ نبی نے صحابہ نے نہیں کہا, اس اجتہاد کو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے, اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. اہل حق سے جا کے اگر آدمی نہیں جڑے گا, آدمی صحیح حدیث لے کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے. بخاری پڑھ کے غلط بول سکتا ہے, مسلم پڑھ کے غلط بول سکتا ہے, قرآن پڑھ کے غلط بول سکتا ہے, تفسیر کر سکتا ہے غلط. اس لیے یہ ضروری ہے, یہ آج اس دور کی ضرورت ہے, اور ایک دور سے ضرورت رہی. پہلے مسلمان ہی تھے, مسلمان تھے کافر تھے, مسلمان تھے مشرک تھے, اس وقت میں اس فرق کی ضرورت نہیں تھی. بعد میں جب مسلمانوں ہی میں فرقے آئے تب اس چیز کی ضرورت پڑی. تو ظاہر بات ہے یہ بعد کی چیز ہے, پہلے نہیں ہو سکتی ہے, بعد میں اس کی ضرورت پڑی. اس وقت کے اہل علم نے اجتہاد کیا, اور ان کا اجتہاد یہ ہم مانتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو اس سے اختلاف ہو, ہمارے نزدیک یہ اجتہاد صحیح ہے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے, وہ اس سے بہتر اجتہاد پیش کرے اور اس مصیبت سے نجات کا کوئی اور راستہ بتائے, اور ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے سلف چلے. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی, حق بات کو سننے کی اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل